گلگت بلتستان انتخابی دنگل میں ایک روز باقی، تیاریاں مکمل۔ ضلع دیامر میں دفعہ 144 کا نفاذ۔ انتخابات کے لیے 24 حلقوں میں 396 امیدوار میدان میں اتریں گے۔ 266 آزاد امیدوار شامل، 7 خواتین امیدوار بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ 1363 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے 480 انتہائی حساس قرار، 350 حساس جبکہ 457 نارمل قرار دے دیے گئے۔ صوبے بھر میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 9,58,780 ہے۔ الیکشن ڈیوٹی پر مامور 7,500 افسران اور ملازمین کے لیے 27 کروڑ 60 لاکھ روپے اعزازیہ مقرر۔ ضلع دیامر میں امن و امان کے تحفظ کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ ڈپٹی کمشنر دیامر نے 60 روزہ پابندیوں کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے علاقے کے حق کے حاکمیت کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے خصوصی پیغام۔ کہا کہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے FCR کا خاتمہ کیا۔ شہید بینظیر بھٹو نے 1994 میں سیاسی حقوق کی بنیاد رکھی، جبکہ آصف علی زرداری نے گلگت بلتستان کو شناخت دی۔ بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ اب نئی نسل کی باری ہے اور گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وسائل سے ترقی، بجلی کے منصوبے، انفراسٹرکچر اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صوبے کے مزید 10 اضلاع میں ماڈل ایگریکلچر مالز کے قیام کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ حکومت علامی کے مطابق ماڈل ایگریکلچر مالز میں کاشتکاروں کو جدید ترین زرعی مشینری اور آلات کرائے پر حاصل کرنے کی سہولیات میسر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر فیصل آباد، جھنگ، اوکاڑہ، خانیوال، راجن پور سمیت دیگر اضلاع میں بھی ماڈل ایگریکلچر مالز قائم کیے جائیں گے۔ پنجاب کے کاشتکاروں کی سہولت اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ جدید زرعی سہولیات کی فراہمی سے کسانوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور ان کی معاشی حالت مزید بہتر ہو جائے گی۔ سیالکوٹ کے کاروباری طبقے نے ملکی معیشت کی ترقی اور استحکام میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا ملکی معیشت میں ایک نمایاں اور قابل قدر مقام ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ سیالکوٹ کی صنعتیں بالخصوص برآمدی شعبہ قومی خزانے میں قیمتی زر مبادلہ لانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ چمڑے کی صنعت مسلسل ترقی کی جانب گامزن ہے، جدید تقاضوں کے مطابق پیش رفت خوش آئند ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ملک کے برآمدی شعبے کی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف اقدامات بھی کر رہی ہے۔ ملک میں آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ کراچی کے شہری سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ ادارہ شماریات کے دستاویز کے مطابق ملک میں 20 کلو آٹے کی تھیلے کی زیادہ سے زیادہ قیمت 2,800 روپے تک پہنچ گئی۔ شہر میں 20 کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت 2,800 روپے تک پہنچ چکی ہے، جبکہ پشاور میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2,750 روپے، اسلام آباد میں 2,773، راولپنڈی میں 2,707، کوئٹہ اور بنوں میں 2,700 تک پہنچ چکی ہے۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ آٹے کی قیمت میں کمی کر کے ان کو ریلیف دیا جائے۔ بجٹ میں چائے کی پتی، خشک دودھ پر پرچون قیمت پرنٹ کرنا لازمی قرار دے دیا گیا۔ شیرخوار بچوں کے فارمولا، دودھ، کیچپ، کوکنگ آئل پر بھی پرچون قیمت پرنٹ کرنا لازمی ہوگا۔ FBR ذرائع کے مطابق روزمرہ استعمال کے درجنوں اشیاء کو تیسرے شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ بجٹ میں 1 جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی دگنی کیے جانے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی 2.5 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر 5 روپے کر دی گئی۔ آئندہ مالی سال 2026 سے 27 بجٹ میں برآمد کنندگان پر 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے کی تجویز کی تیاری کر لی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق برآمد کنندگان پر 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے سے ایکسپورٹرز کو آئندہ بجٹ میں 60 ارب روپے تک ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ آئندہ مالی سال ایکسپورٹرز کے لیے 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے پر IMF سے بھی بات چیت ہوئی۔ برآمدات پر 1% ایڈوانس ٹیکس کی وجہ سے برآمد کنندگان کے ریفنڈ کلیمز کلیئر نہیں ہو رہے ہیں۔ 1% ایڈوانس ٹیکس ختم ہونے سے ایکسپورٹ کے ٹیکس ریفنڈ کے کلیمز ختم ہو جائیں گے، جبکہ ایکسپورٹرز نے یہ درخواست کی تھی کہ ایڈوانس ٹیکس کی شرط کو ختم کیا جائے۔ گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کا عرس مبارک کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب مزار
حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کلفٹن کراچی میں منعقد ہوئی۔ گورنر سندھ نے مزار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور چادر بھی چڑھائی۔ گورنر سندھ نے مزار پر آنے والے زائرین سے ملاقات کی۔ گورنر سندھ نے سیکریٹری اوقاف اور دیگر متعلقہ حکام کے ہمراہ مستحق افراد میں قبروں کی تقسیم بھی کی۔ ملک کی ترقی، قومی یکجہتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گورنر سندھ نے کہا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی تعلیمات محبت، برداشت، اخوت اور انسانیت کی خدمات کا پیغام دیتی ہے۔ اے این ایف نے ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ 7 چھاپوں میں 10 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ تعلیمی اداروں کے اطراف فروخت سے شواہد بھی ملے ہیں۔ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ سنجگانی ٹول پلازا کے قریب 3 ملزمان سے 14 کلو سے زائد چرس برآمد کی گئی، جبکہ راولپنڈی بس ٹرمینل اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بھی ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں۔ ملزمان کا تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت کرنے کا اعتراف۔ اے این ایف کے مطابق تمام مقدمات انسداد منشیات ایکٹ کے تحت درج کر لیے گئے ہیں۔